بادشاہ نے تیل بیچنا چھوڑ دیا، انہوں نے حکم دے دیا آج کے بعد اس علاقے میں کوئی دکاندار تیل نہیں بیچے گا جب تیل چراغ میں نہیں ڈالیں گے۔ چراغ کیسے جلے گا؟ جب چراغ نہیں جلے گا مسجد کیسے بنے گی؟ خدا کی قسم میرے خواجہ غریب نواز کی شان تھے۔ اس وقت پھر آپ وضو کر رہے تھے، وضو کا پانی ایک برتن میں جمع تھا۔ آپ نے فرمایا بابو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے تیل کے محتاج ہیں، یہ میرے مستعمل پانی کو جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کو لے کر جاؤ، ایک ایک چراغ میں رکھتے جاؤ، ضمانت میں دیتا ہوں جب تک مسجد تعمیر نہیں ہوگی چراغ اس وقت تک نہیں بجھے گا، اس وقت تک نہیں بجھے گا۔ غوث پاک کا بڑا مقام ہے۔ قالوا زمان الشیخ عبد القادر جیلانی مریدی الى یوم القیامہ اللہ یموت احد الا علی توبۃ۔ حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرما گئے، فرماتے ہیں کہ حضور حضرت شیخ محقق فرما گئے کہ حضور حضرت غوث پاک ضامن بن گئے قیامت تک اپنے ہر مرید کے کہ میرا کوئی مرید اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک اس کی توبہ کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ مگر میرا خواجہ غریب نواز اپنے مرشد کے ساتھ جلوگر ہے، بیت اللہ کا سین ہے، آپ کے لیے دروازہ۔ خواجہ غریب نواز کا مقام دیکھو، بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، آپ اندر جاتے ہیں، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے 15 پارے پڑھتے ہیں، دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کے میرے خواجہ غریب نواز 15 پارے پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ کی چاروں دیواروں کے اندر سے آواز آتی ہے، ماں مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ چشتیوں تمہیں مبارک۔ میرے خواجہ غریب نواز نے عرض کی میرے مالک میرے مریدوں کو بخش، ان کے مریدوں کو بخش، ان کے مریدوں کو بخش، ان کے مریدوں کو بخش، قیامت تک جو میرے چشتیہ سلسلہ کے ساتھ اپنا روحانی تعلق جوڑتا جائے ان کو بخش۔ چاروں دیواروں سے آواز آئی میرے بندے اب جو تیرے سلسلے کے اندر داخل ہوتا جائے گا اس کے لیے نجات کا انعام میں خود رب کائنات حضور خواجہ غریب نواز ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ وراء الورا۔ آپ جلوگر ہیں، ایک ہمسائے آپ کے پاس پہنچا ہے، حضور میری زمین کو حاکم نے ضبط کر لیا، فرما اگر وہ بادشاہ دہلی کا تمہیں اپنے ہاتھ سے یہ زمین لکھ دے خوش ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا۔ حضور کرم کی بات ہوگی، آپ حضرت قطب پاک کو خط لکھ دیں تاکہ دہلی کا بادشاہ وہ زمین میرے نام کر دے۔ آپ نے تھوڑی دیر توقف کیا اور فرمایا ہم خط نہیں لکھیں گے، تیرے ساتھ خود چل کے جائیں گے۔ یہ میرے خواجہ غریب نواز کی شان ہے، فرما خط نہیں لکھیں گے، ہم تیرے ساتھ خود چل کے جائیں گے۔ آپ چلے گئے، حضور قطب پاک غریب نواز کو پتہ چلا، دہلی پر آ کر استقبال ہوا، آپ اندر داخل ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور قطب پاک نے دست بدست عرض کی، حضور خط لکھ دیتے، پیغام بھیج دیتے، آپ نے خود تکلیف فرمائی۔ اور میرے خواجہ غریب نواز کی شان دیکھو، فرما اجمیر سے دہلی تک جو اس غریب کے چہرے پر خوشی کے آثار میں نے دیکھے۔ اس لیے تو ان کو غریب نواز کہتے ہیں۔ اور سنو آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کو امام بخاری نے نقل کیا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس وقت یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ جنت کے اندر جا رہے ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو کچھ لوگ جنت کے باہر کھڑے ہوں گے، یہ ولی کہیں گے انہم کانوا یصلون معنا ویقومون معنا۔ میرے والے وہ دیکھو جو
باہر لوگ کھڑے ہیں، ان کی نمازیں ہمارے ساتھ، ان کی روزے ہمارے ساتھ، ان کے قیام ہمارے ساتھ، آج ان کو نہ دیکھ، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، ہمارے صدقے ان کی بخشش و معافی کا اعلان فرما۔ اللہ محمد چار یار عجیب خواجہ کتاب فرید سارے رسالہ متواخذون متواسقون لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم۔ خدا کی عزت کی قسم، ایک ہاتھ میں دوسرے کا ہاتھ ہوگا، دوسرے کے ہاتھ میں تیسرے کا ہاتھ ہوگا، ایسے زنجیر بنی ہوگی، اور ہم سے کہتے ہو کہ اولیاء کے در پہ کیوں آتے ہو، اولیاء کے آراس میں کیوں شرکت کرتے ہو، یہ ولی تمہیں کیا دے سکتے ہیں، باب تشیع کوئی نہیں۔ آؤ جواب سنو، رب کعبہ کی قسم، قطار بنی ہوگی، سب سے پہلا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا آخری غلام جنت میں داخل نہیں ہو جائے۔ ہم سے کہتے ہو بابے کوئی شے نہیں، تو قرآن سے پوچھ، قرآن نے کہا اللہ اکبر، کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، دوسرے مقام پہ کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے نفس کو قابو میں رکھ، اے مالک کیسے قابو میں رکھوں، فرما مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کی صحبت میں آ، ان لوگوں کی سنگت میں آ جو صبح سے لے کر شام تک میرے رضا میں بیٹھے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک میرے دیدار کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اگر نفس پہ غالب ہونا چاہتا ہے تو ان کی صحبت میں آ جا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں 900 سال پہلے، بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی، آپ حمام کے اندر چلے گئے، حمام کے مالک نے انہیں خوشبودار مٹی دی، ڈاکٹر صاحب ہر چیز کی وجہ تسمیہ ہوتی ہے، اس کا نام، رومال کو رومال کیوں نام رکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ ہوگی، اس کو ٹوپی کیوں کہتے ہیں، ٹوپی کہنے کی بھی وجہ ہوگی، مٹی کو مٹی کیوں کہتے ہیں، مٹی کو مٹی کیوں کہتے ہیں، مٹی مٹ جانے سے ہے، مٹی مٹ گئی، اس پر انسان بھی چلتا ہے، جانور بھی چلتے ہیں، اس پر پہاڑ بھی ہے، اس پر درخت بھی ہے، اس پر ساری کائنات ہے، اس نے تو کبھی رب سے شکوہ نہیں کیا، میرے مالک مجھ پر اتنا وزن ڈال دیا، جب جس نے اپنے آپ کو مٹی نے مٹ کر اپنے آپ کو مٹا دیا، خدا نے ہیرے بھی مٹی کے اندر رکھے، سونا بھی مٹی کے اندر رکھا، جواہر بھی مٹی کے اندر، جواہر بھی مٹی کے اندر، جواہر بھی مٹی کے اندر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں نے مٹی سے پوچھا تو مٹی ہے یا مشک ہے، اللہ نے مٹی کو زبان دی، اس نے کہا حضور نہ مشک ہوں نہ عنبر ہوں، مٹی وہ مٹی، تو پھر تجھ سے مشک و عنبر کی خوشبو کیوں آئی، لوگ ہمارے قریب کیوں آتے ہیں، ہم سے محبت کیوں کرتے ہیں، وجہ آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ ہم ان کے در کے کتے ہیں، ان کے در کے نوکر ہیں، جب سے انہوں نے ہمیں خریدا ہے، ان کے در کے غلام ہیں، جب سے ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، یاروں میری بات کو غور سے سننا، شعروں کے اندر تو یہ رسم ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے مارا نہیں جاتا، جس کتے کے گلے میں پٹا نہ ہو اسے مار دیا جاتا ہے، جس کے گلے میں پٹا ہو مارا نہیں جاتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں مارتے، کہتے ہیں یہ مالکوں والا ہے، ارے ہمیں اپنی نسبت میں ناز ہے، ہمارے مالک حضور کہتے شکر غریب شکر غریب شکر غریب۔ وہ قیامت کے دن اپنے غلاموں پر کرم فرمائیں گے، فرمایا میں نے مٹی سے پوچھا مشک ہے یا عنبر ہے، اس نے کہا کہ مشک ہوں عنبر ہوں، چند دن مجھے گلاب کی
ہم نشینی کا موقع مل گیا، مجھے ان کی صحبت کا موقع مل گیا، ان کا نور، ان کی خوشبو اللہ رب العزت نے میری ذات کے اندر رکھ دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، اولیاء اور کاملین کی در کے غلامی کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے حضور کا سایہ رحمت تادے سلامت فرمائے، ان کو عمر دراز نصیب فرمائے، عمر خضری نصیب فرمائے۔ جیسے چہرہ ہے، جیسے صورت ہے، ویسی سیرت ہے، جیسی شخصیت ہے، ویسے حسن باطن رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ میں آج اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، میں نے زندگی بھر خوش آمد کسی کی نہیں کی، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ قاسم عشق ہے، یہ عشق کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ جہاں بیٹھتے ہیں آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہوتی ہیں، جو ان سے ملتا ہے اسے عشق کی خیرات مل جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت میرے حضور کا سایہ رحمت تادے سلامت فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آستانے کا فیضان تا قیامت دار ساری فرمائے۔ میرے برادر اکبر پیر طریقت شیخ المشائخ سیدی و سندی حضرت خواجہ فیض المصطفیٰ شاہ جمالی صاحب زید شرفہ، اللہ رب العزت ان کو عمر دراز نصیب فرمائے، عمر خضری نصیب فرمائے۔ ان محبتوں کو اللہ قیامت تک ایسے ہی نسل در نسل سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔